अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि पारा नंबर 19 सूरतुन नमल आयत नंबर 56 आयत नंबर 56 फमा काना जवाब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फमा कान फमा काना जवाब कौमिही जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूतिम मिन क़रयतिकुम आल लूतिम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन इन्नहुम उनासुन यततहरून यततहरून फ़अंजयनाहु फ़अंजयनाहु वअहलहु वअहलहु इल्ला इम्रअतहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन मिनल गाबिरीन वअमतरना अलैहिम मतरा वअमतरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल फसाअ मतरुल मुनज़रीन मुनज़रीन क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि वसलामुन अला वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। अम्मा युश्रिकून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूतिम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून फ़अंजयनाहु वअहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन वअमतरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल मुनज़रीन क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। फमा काना, फमा में क्या होगा? मद्दा। काना में मद्दा। जवाब में कौमिही वावलीन। इल्ला आ में क्या होगा? इख्फा होगा। काफ आ रहा है बाद। कालू में काफ को ऊपर पढ़ेंगे। कालू बहुत एहतियात करना है, चाहे कालू नहीं पढ़ना है। कालू पढ़ोगे माना बदल जाएगा, लहन जलिए। कालू अखरिजू अख रा बरीक पढ़ना है। खा हलक के हिस्से से जो मुंह के करीब है। अखरिजू आल लूतिम, आल लूतिम क्या होगा? लूतिम में क्या होगा? इदगाम होगा। क़रयतिकुम रा पर पढ़ेंगे। इन्नहुम में गुन्ना ज़मानी। उनासुन यततहरून में इदगाम होगा। फ़अंजयनाहु नून में
دیگی میں جاہلین ہوگا. جاہلین ہوگا. وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ را پر پڑھیں گے. الم یہ الف گر جائے گا درمیان سے، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے. إِلَّا امْرَأَتَهُ قدر را پر پڑھیں گے. قدرناها من الغابرین را باریک پڑھیں گے، نون میں غنہ ہوگا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا میں کیا ہوگا؟ ادغام مثلین. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ میں نون کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اخفا ہوگا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وسلام. حمد حا درمیان حلق سے میم میں غنہ. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وسلام. سلام میں کیا ہوگا؟ سلام لام الف کے برابر ہے. جی. علی عباده الذین اصطفى علی عباده الذین اصطفى طا پر پڑھیں گے. اللہ حمزہ کو لمبا کریں گے کیونکہ خیر اما خیر میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اما غنہ. یشرکون کون میں جو ہے مدہ ہوگا، لیکن ناک میں آواز نہیں نکالنی، یہ غلطی بہت زیادہ ہے. یشرکون جی منہ سے نکالنی ہے. یشرکون جی یشرکون. فما کانا پھر نہ تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کا. کس کی قوم کا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا. الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اخرجو تم نکال دو آل لوط کے ماننے والوں کو من قریتکم اپنی بستی سے. انہم بے شک او اناس لوگ ہیں یتطہرون بڑے پاک باز بنتے ہیں. فانجیناہم پھر ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ اور اس کے اہل کو، الا امرأتہ سوائے اس کے بیوی کے. قدرناہا ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کی بابت، من الغابرین کی وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. وامطرنا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطرن پتھروں کی بارش. فساء پھر کتنی بری تھی مطر بارش المنذرین ان ڈرائے گئے لوگوں کی. قل کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. وسلام اور سلام ہے علی عبادہ اس کے ان بندوں پر الذین جنہیں اصطفیٰ اس نے چن لیا. اللہ کیا اللہ خیر سب سے بہتر ہے، اما یا او جنہیں یشرکون و شریک ٹھہراتے ہیں. سورت میں واقعات گزرے ہیں. اس سورت میں پہلا واقعہ گزرا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد واقعہ کس کا تھا؟ ہدہد کا. اس کے بعد بلقیس کا، اور اس کے بعد چینٹی کا. یہ تقریباً تینوں ایک ہی واقعے میں تھے سلیمان علیہ السلام کے. اور اس کے بعد کس کا واقعہ تھا؟ صالح علیہ السلام کا. سلیمان وہ گزر گیا. صالح علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام. جتنے بھی انبیاء ذکر ہوئے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. جیسے اب یہاں کہا کہ فما کان جواب قومہ پر نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ تم نکال دو. انہوں نے زبانی یہ کہہ دیا کہ نکال دو، اور اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً نکال دیا. آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون بے شک وہ لوگ ہیں بڑے پاک باز بنتے ہیں.
یتطہرون کا معنی ہے کہ پاک ہے تو نہیں ہے، یتطہرون کا ایک معنی یہ بنتا ہے باب تفعل ہے، اس میں خاصیت ہے بتکلف کسی مادے کو اپنے آپ سے ہٹانا، کہ پاک تو نہیں ہے لیکن پاک باز بن رہے ہیں، اصل میں پاک نہیں ہے، تو یہ تہمت ہے، یہ بھی انہوں نے لگائی تھی لوط علیہ السلام پر، تو یہی تہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لگائی، یہ تہمتیں لگائی تھی، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے ساحر ہے، طرح طرح کی یہ تہمتیں لگاتے تھے جی۔ پھر ان کی بغیرتی دیکھو، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کیونکہ جس قوم میں بے حیائی ہوتی ہے وہ بے غیرت بھی ہوتے ہیں، خود نہیں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں نکالو، خود یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو نکالے، نہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم نکالو۔ اور جس قوم میں یہ بے حیائی عمل قوم لوط پیدا ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ یہ عذاب مسلط کر دیتے کہ ان کی عورتوں میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، عورتیں ان کی بے حیا ہو جاتی ہیں، زناؤں میں اختہ ہو جاتی ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو۔ ایک تابعی وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا کہ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو میں کبھی نہ مانتا، ویسے اگر مجھے کوئی کہتا تو میں اس بات کو کبھی نہ مانتا، کیونکہ یہ تو انسانیت سے بھی نچلے درجے کی، بہیمیت سے بھی نچلے درجے کا کام ہے، درندے بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو جی، پھر ہم نے نجات دی۔ چند سال پہلے یورپ نے یہ قانون پاس کر دیا کہ ہم جنس پرستی کرنا، شادی کرنا مرد مرد کے ساتھ کرے، عورت عورت کے ساتھ کرے، اب واپس انہوں نے پابندی لگائی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کے بیوی کے۔ بیوی کو نجات کیوں نہیں دی؟ کیونکہ جب فرشتوں کی صورت میں وہ لڑکے آئے لوط علیہ السلام کے گھر میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو بیوی نے جا کے سارے محلے داروں کو خبردار کیا کہ آ جاؤ، ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں جو تم چاہتے ہو۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، لوط علیہ السلام چونکہ اس قوم میں سے نہیں تھا، اور اس نے یہ افسوس بھی کیا کہ کاش میرے پاس میں برادری ہوتی، طاقت ہوتی، اور میں تم لوگوں کو روکتا اور اپنے ان مہمانوں کو جو ہے شرمندگی سے بچاتا۔ تو مہمانوں نے کہا کہ، فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہونا، ان سے ہم بدلہ لینے کے لیے پر مارا۔ روایت میں آتا ہے کہ اندھے ہو گئے، اور پھر بھی ہوس ان کی اتنی غالب آ چکی تھی کہ ہاتھوں سے ڈھونڈ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ یُہْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، دوڑائے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی یہ برے کام کرتے تھے۔ ان لوط علیہ السلام کے گھر میں جو فرشتے آئے تھے ان کی طرف دوڑائے جا رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی یہ برا کام کرتے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ قتل کا ارادہ انہوں نے کیا تھا اہل مکہ نے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جیسے کہ صالح علیہ السلام کے قوم نے صالح علیہ السلام کے قوم قتل کا ارادہ کیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا ارادہ انہوں نے کیا تھا۔ وہ اہلہ، اور اس کے اہل کو ہم نے چھوڑ دیے سوائے اس کی بیوی کے، گھر والوں کو بچا لیا، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، اور لوط علیہ السلام کو سوائے بیوی کے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی قریبی رشتہ ہوتا ہے مرد کے ساتھ، جس کے جسم میں خاوند کے نبی کے فضلاجات جاتے ہیں، وہ بھی اگر بدکاری اور بدکار ہوتی ہے تو بچ نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ مخزومی نامی عورت نے جب چوری کی تو اسامہ بن زید حب رسول اللہ، اس نے سفارش کی، یا رسول اللہ آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، شریف خاندان سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی حدوں کے سامنے سفارش کرتے ہیں، تم سے پچھلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی حالت یہی تھی کہ جب ان میں کوئی شریف بدکاری کرتا تو اس کی سفارش کرتے اور اسے بچا لیتے، اور کوئی غریب کرتا تو اس کو رجم کرتے۔
لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. الا امرأتہ قدرناہا، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کی بابت، من الغابرین کی وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. وامطرنا علیہم مطرا، یہاں ایک سوال ہے آپ سب سے، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش. پتھروں کی بارش اللہ نے کیوں برسائی؟ کوئی دوسرا عذاب بھیج دیتا، جیسے چیخ، زلزلہ پچھلی قوموں پہ، ان پر پتھروں کی بارش کیوں برسائی؟ آپ کو معلوم ہے جو زنا کرتا ہے اس پر اسے کیا کرتے ہیں؟ رجم کیا. رجم کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ پورے جسم نے مزہ لیا ہوتا ہے تو پورے جسم کو مارا جاتا ہے. تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی کیونکہ ان میں بھی یہ زنا کا بدکاری یہی موجود تھی. فساء مطر المنذرین، پھر کتنی بری تھی مطر المنذرین، بارش ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے لوگ تھے، ان کی بارش کتنی بری تھی. قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ جڑ سے کاٹ دیا ان گندے لوگوں کو. ایسے گندے لوگ اگر معاشرے میں ہوں تو معاشرہ بہت ہی بگڑ جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے. قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. وسلام، اور سلام ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ. جب آئے لوط علیہ السلام کے گھر میں تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہن ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کا سبب ہے، آپ اپنی شہوت ان سے پوری کریں. تو انہوں نے کہا کہ یا لوط انک تعلم ما نرید، آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے. قل الحمدللہ وسلام، اور سلام ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس کے ان بندوں پر الذین جنہیں اصطفیٰ اس نے چن لیا. اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو چن لیتے ہیں بلائی کے کاموں کے لیے، پاک دامنی کے لیے. اللہ ہمیں بھی چن لے. اللہ خیرن، کیا اللہ سب سے بہتر ہے، اما یشرکون، یا اور جنہیں وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ سب سے بہتر ہے اور جو انہیں شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے کہ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ بھی کسی بھی نبی کی بیوی جو ہے وہ نہ زانیہ تھی ہاں، اور نہ ہی بدکار تھی. ایسے زانیہ نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی، یہ بات بالکل درست ہے. شرک اس میں موجود تھا. نہیں، وہ علیحدہ ہاں، سبجیکٹ ہے. کوئی نبی نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے، جی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ وہ دونوں لوط اور نوح علیہ السلام کی دونوں کی بیویاں ہمارے نیک بندوں کے نیچے تھی، ماتحت تھی. فخانتاہما، تو انہوں نے خیانت کی. تو کیونکہ جس وقت یہ آیت آتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ